بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ٹاپک ہے دا جان لاک فلاسفی۔ آج جان لاک کی فلاسفی میں ڈسکس کریں گے دی جان لاک کنسیپشن آف دا سوشل کانٹریکٹ۔ تو سوشل کانٹریکٹ تک پہنچنے سے پہلے جو لاک ہے وہ ہیومن نیچر اور سوسائٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح سے نیچرلی جو ہیومن نیچر ہیں ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ہیومن نیچر ہیں وہ نیچرلی آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے، ان کو دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جان لاک سب سے پہلے سوشل کانٹریکٹ کی بیس بناتا ہے کہ یہ جو سوشل کوہیشن ہے اور یہ انٹر ڈیپینڈنس جو ہے یہ نیچرلی پائی جاتی ہے لوگوں کے درمیان، کہ کوئی انسان بھی آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ بیس ہے، جو سیکنڈ کنسیپٹ لا کی، وہ یہ ہے کہ آل دو جو انٹر ڈیپینڈنس ہے وہ لوگوں کے درمیان نیچرلی پائی جاتی ہے، لیکن جو انڈیویژول ہے نیچرلی وہ فری ہے، اس کے اوپر کوئی بھی مطلب کہ اپنی فورس ایگزرٹ نہیں کر سکتا، اور ایک انسان کے لیے جو انڈیویژول اٹانومی ہے یہ اس کا بیسک رائٹ ہے۔ تو اسی طرح جو لاک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فریڈم ایک انسان کا بنیادی حق ہے، اور یہ فریڈم جو ہے کوئی بھی انڈیویژول کی رضا کے بغیر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ مطلب کہ اگر انڈیویژول اپنی فریڈم کو کمپرومائز کرتا بھی ہے تو اپنی ہی کنسینٹ سے، اپنی ہی رضا سے کرے گا، کوئی اور بائی فورس اس کی فریڈم کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح لاسٹ میں یہ کہہ رہے کہ پیپل کین اونلی گیو اپ دیئر نیچرل فریڈم بائی چوزنگ ٹو جوائن اے کمیونٹی۔ مطلب کہ اپنی ہی کانسینٹ سے جو نیچرل فریڈم ہے اس کو تب ایک انسان گیو اپ کرتا ہے جب وہ کمیونٹی میں یا پھر سوشل کانٹریکٹ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب لاک نے آپ کو اس سوشل کانٹریکٹ کا جو بیس ہے جیسے کہ ہیومن نیچر اور سوسائٹی کے بارے میں بتا دیا، اب بتاتا ہے فارمیشن آف پولیٹیکل سوسائٹی کے بارے میں، کہ ایک انڈیویژول جو ہے وہ جب کمیونٹی بناتا ہے تو وہ کمیونٹی میں اپنے جو نیچرل رائٹس ہیں جیسے کہ لائف، فریڈم اور پراپرٹی ہو گئی، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی وہ اپنی کچھ فریڈم کو کمپرومائز کرتا ہے۔ یہ لاک کنسیپشن اباؤٹ دا نیچرل رائٹس میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بنا چکی ہوں، تو آپ وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ ایک انڈیویژول جو ہے کمیونٹی میں اپنی فریڈم کو تب کمپرومائز کرتا ہے کہ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ اس کے فنڈامنٹل بیسک رائٹس کو باہر کے خطروں سے اور جو کمیونٹی کے اندر کے خطرے ہوتے ہیں ان سے بچائے گا، جیسے کہ جو آؤٹ سائڈ ایگریشن ہوتی ہے اس سے بھی ان کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ رہیں گے، اور جو کمیونٹی کے اندر جو آپس میں لوگوں کی لڑائیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا آپس میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی پراپرٹی چھین لیتے ہیں، تو اس چیز کو بھی یہ جو تھرڈ کمیونٹی ہے سوشل کانٹریکٹ ہے یہ پروٹیکٹ کرے گا بائی لا اور کانسٹیٹیوشن۔ اب اگر آپ سلائڈ کو ریڈ کریں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انڈیویژول ہے وہ اپنے جو بیسک رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ سینٹرل اتھارٹی کو یا تھرڈ پارٹی کو جو ہے وہ دے دیتی ہیں تاکہ وہ اس کی ان بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرے، اور یہ جو تھرڈ پارٹی ہے یہ کوئی انسان نہیں ہوتا بلکہ ایک گروپ ہوتا ہے جو سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو تھرڈ پارٹی ہے وہ گارنٹی دیتی ہے ایک انسان کو اس کے نیچرل رائٹس کی، کہ آپ کے نیچرل رائٹس کی پروٹیکشن کی جائے گی، کہ آپ نے اپنی جو فریڈم ہے اس کو کچھ کمپرومائز کیا ہے اور تھرڈ پارٹی کو دی ہے اپنی فریڈم۔ اب لاک کہتا ہے کہ یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے یہ کسی گروپ کو ایبسلیوٹ پاور نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ ایک پولیٹیکل سوسائٹی بناتا ہے جس میں جو لوگ ہوتے ہیں اپنے رائٹس کو ولنگلی جو تھرڈ پارٹی ہے اس کے حوالے کرتے ہیں، اور یہ جو تھرڈ پارٹی ہے یہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگوں نے اپنی سوورینٹی کو، اپنی فریڈم کو سرنڈر نہیں کیا ہوتا، بلکہ ولنگلی جو ہے اپنے رائٹس یا اپنی فریڈم تھرڈ پارٹی کو دی ہوتی ہے۔ اگر سرنڈر کیا ہوتا تب یہ کہہ سکتے تھے کہ جو تھرڈ پارٹی ہے وہ لوگوں کے رائٹس کو وائلیٹ کرے گی، لیکن یہاں پر تھرڈ پارٹی کے پاس ایبسلیوٹ پاور نہیں ہوتی، نہ ہی وہ وائلیٹ کر سکتی ہے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو۔ اب آ جاتے ہیں فارمیشن اینڈ نیچر آف دا گورنمنٹ، کہ کس طرح ایک گورنمنٹ کی فارمیشن ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک انسان ہے وہ ایک سول سوسائٹی کا حصہ دو طریقوں سے بن سکتا ہے، مطلب بنتا تو اپنی مرضی سے ہی ہے، اپنی مرضی سے دو طرح سے بن سکتا ہے، ایک ایکسپریس اور دوسرا ٹیسیٹ۔ ایکسپریس کا مطلب ہے کہ ایک انسان لاؤڈلی کہتا ہے یا کسی ڈاکومنٹ پر سائن کرتا ہے کہ ہاں میں راضی ہوں یا میری کنسنٹ ہے سول سوسائٹی میں رہنے کی، لیکن دوسرا طریقہ ٹیسٹ کا ہے۔ ٹیسٹ کا مطلب کہ کوئی انسان ایکسپریس نہیں کرتا، نہ ہی بولتا ہے، نہ ہی کوئی ڈاکومنٹ سائن کرتا ہے، بلکہ اپنے ایکشن سے یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ ہاں اس کا کنسنٹ ہے کہ وہ اس سول سوسائٹی کا حصہ بن کے رہے۔
کیونکہ وہ اس سوسائٹی کے کمیونٹی کے رول اینڈ ریگولیشنز فالو کر رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح جتنی بھی اس کا اوبلیگیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی فلفل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ خاموشی سے اپنے ایکشن سے بتاتا ہے کہ وہ اس سول سوسائٹی کا حصہ ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کا جو مینلی اسپیسیفک پرپز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جیسے لائف، لیبرٹی اور پراپرٹی، ان کو پروٹیکٹ کرے۔ لیکن اگر اسٹیٹ جو ہے اپنے پرپز سے ہٹ جاتی ہے، اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے، اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرتی ہے، تو اسی طرح جو لوگوں کا اعتبار ہے، جو ٹرسٹ ہے اسٹیٹ کے اوپر، تھرڈ پارٹی کے اوپر، وہ ختم ہو جائے گا، اور اٹ میں لیڈ ٹو دی ریولوشن اور دی اینڈڈ آف دا گورنمنٹ۔ ہو سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے یا پھر ریولوشن لایا جائے۔ جب ڈس ریگارڈڈ ہوگا، جو ڈسٹرسٹ ہوگا، تب اسی طرح کیاس ماحول ہوگا ایک سوسائٹی میں اور کمیونٹی میں۔ اب اس میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے اپنے ٹرسٹ کو ختم کرے گی یا پھر اپنے جو پرپز ہے اس کو فلفل نہیں کرے گی، تو لوگوں کا اعتبار ختم ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ ریولوشن لائیں گے اور گورنمنٹ کو چیلنج کریں گے اگر گورنمنٹ نے اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کیا۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کانٹریکٹ ہوگا یہ irrevocable کانٹریکٹ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انڈیویژول اس کانٹریکٹ میں آ جاتا ہے تو اس کے آنے والی جتنی بھی جنریشن ہوگی وہ بھی اس کانٹریکٹ کا حصہ ہوگی، چاہے اس آنے والی جنریشن کا کنسنٹ ہو یا نہ ہو، کیونکہ ان کے جو انسیسٹر نے جب یہ کانٹریکٹ کیا ہے تو ان کی جنریشن کو بھی اسی کانٹریکٹ پر جانا ہوگا، اور ایک دفعہ اگر انڈیویژول سوشل کانٹریکٹ میں آ جائے تو وہ انڈیویژول اور اس کی جو آنے والی جنریشن ہے وہ دوبارہ اسٹیٹ آف نیچر میں نہیں جا سکتے۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پراپرٹی رائٹ ود ان دا سوشل کانٹریکٹ ہے وہ یہ ہیں کہ گورنمنٹ کسی کی بھی انسان کی رضا کے بغیر اس کی پراپرٹی پر کنٹرول نہیں کر سکتی، قبضہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر یہی کنسیپٹ آگے جا کر کنٹریبیوٹ کرتا ہے نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، مطلب کہ جو پیپل ہیں وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو کس طرح سے اپنی پراپرٹی کا ٹیکس دینا ہے۔ تو اس سوشل کانٹریکٹ کا ایک کنٹریبیوشن یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل اوبلیگیشن، آگے جا کے یہی پولیٹیکل اوبلیگیشن بن جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سٹیزن کو کس طرح سے ایک اسٹیٹ میں رہنا ہے اور کس طرح سے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنا ہے، اور جتنے بھی رول اینڈ ریگولیشن ہے یا گورنمنٹ ہے اس کو اوبے کرنا ہے۔ جب تک وہ گورنمنٹ رہے گی اس کو کس طرح سے اوبے کرنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے، یہی چیز آگے جا کے پولیٹیکل اوبلیگیشن کا کنسیپٹ ایمرج کرتی ہے۔ اب اس میں جان لاک یہ کہتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کی فنکشننگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک انڈیویژول کو جو ہے وہ راضی کریں گے یا اس کے کنسنٹ کی ضرورت ہے، بلکہ گورنمنٹ کو جو پالیسیز بنانے کے لیے یا فنکشننگ کے لیے ضرورت ہے تو وہ ہے ول آف دا میجورٹی۔ مطلب کہ اگر ایک سوسائٹی میں میجورٹی لوگ ایک چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہی چیز امپلیمنٹ کی جائے گی، مطلب کہ دا ول آف دا میجورٹی ہی ہوگی وہاں پر، نہ کہ ایک انڈیویژول کا کنسنٹ شامل ہوگا۔ اس کے بعد جو لاک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے یہ ہسٹوریکل ایز ویل ایز لاجیکل بیسڈ ہے، مطلب کہ ہسٹری کو بھی لیا گیا ہے ساتھ اور لاجک کو بھی لے کر یہ سوشل کانٹریکٹ کو ایمرج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لاک یہ کہتا ہے کہ نارتھ امریکہ میں جب اس کا ٹائم تھا، مطلب کہ جب لاک کے سرکمسٹانسز تھے، تو نارتھ امریکہ میں جو تھا اسٹیٹ آف نیچر تھا، اور یہی اسٹیٹ آف نیچر جو تھا نارتھ امریکہ میں ریفلیکٹ کرتا تھا امپورٹنس اور نیسیسٹی آف دا سول سوسائٹی اور سوشل کانٹریکٹ۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، جان لاک فلاسفی اباؤٹ دا سوشل کانٹریکٹ۔ اس کے علاوہ لاک کی فلاسفی اباؤٹ دا ہیومن نیچر، سوشل کانٹریکٹ اور باقی نیچرل رائٹس، انڈیویژول اور پراپرٹیز کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکی ہوں، تو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔